बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे खैर आफियत से हैं, ठीक हैं, खुश हैं। एमन कल आपने छुट्टी बनाई, बहुत गलत बात है। और कल रिदा भी ऑनलाइन मौजूद नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, हम वर्कशीट के 2 सवाल आज चेक भी करेंगे और एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं ऑन एंड ऑफ, और मैं आपको इंडिविजुअल बेसिस पे जवाब दे रहा हूं, उसे भी डिस्कस कर लेंगे कोशिश करके। और उसके अलावा भी कोशिश करेंगे फर्दर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें या यहाँ पे डिस्कस करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बेटा डेटा कनेक्शन भी नहीं चल रहा था एमन, लाइट जाती है तो मोबाइल भी बंद हो जाते हैं आपके यहाँ। चलो मैं इस पे बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है। मास भाई कल आप भी मुझे नजर नहीं आए, खैरियत है सब? छुट्टी करने का काफी दिल चाह रहे हैं, फिजिकली तो आ जाते हैं, ऑनलाइन जरा घबराहट होती है, ऐसा ही है? तो जरा सब लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और आपने छुट्टी कर ली। एमन रिकॉर्डेड लेक्चर देखे आपने? अच्छा जी, ठीक है, चलें, शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो वर्कशीट आपको असाइन किए हैं वो डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के बाद फिर जो क्वेश्चन आप में से कुछ बच्चे मुझसे ऑन एंड ऑफ पूछ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जी फातिमा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बेफिक्र हैं आप, जाइए फातिमा, आप जाइए, नो इशू, आप जाइए बेफिक्र होके। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 24 इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है और आपने इसकी वर्कशीट बनाई हुई है। अच्छा जी, आप में से ऑनलाइन अभी जरा और बच्चे आ जाएं, मैं जरा यहाँ चेक कर लूँ क्लास में, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ ऑनलाइन वालों से। आपको मेरी आवाज आती रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं जरा फिजिकल सेटअप में कुछ लोगों की नोटबुक चेक कर रहा हूँ प्लीज। तो जी सर, दोनों नोट बन गई। पहली वाली में क्या आया? 24 में लॉस आया। ये लॉस है प्रॉफिट है? तो इस 8,000 को यहाँ लिख देते अक्लमंद हैं। जी सर, पहली वाली में क्या आया? 24 में 24 में 9,000 लॉस, और यहाँ पर ओके ओके जी सर। दूसरा, हाँ क्यों पूछ रहा हूं भाई, क्यों? हाँ क्यों रह गया? मजाक हो रहा है यहाँ पे? तफरी के लिए आते हो क्या यहाँ पे? क्यों रह गया, वजह बताओ मुझे, क्या मसरूफियत थी घर जाके? जी सर, जल्दी करें जरा। दूसरा, जी दोनों हो गए। पीछे वापस, यहाँ के करेक्शन किए? हाँ जी सर, खुद किया है, वेरी गुड। जी प्यारे भाई,
جی جناب. ٹھیک ہے جی. دوسرا کام تو میں نے ورک شیٹ بنانی تو سکھائی ہے ریکارڈیڈ لیکچر میں. کیوں آپ پرسوں کی کلاس میں نہیں تھی؟ تو پرسوں کی کلاس میں نے ورک شیٹ کا فارمیٹ ڈرا نہیں کیا تھا تو آپ نے وہ بنایا نہیں تھا. تو اس میں نام لکھنے کے بعد کل کا لیکچر دیکھ کے ساتھ ساتھ کام کر لیتی. کل کی ساری کلاس اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. میں 2 بجے ہی سے پہلے پہلے اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ آپ دن میں کسی بھی وقت دیکھ لیں. ورنہ آپ کو پتا ہے میں گھر رات کو کتنے بجے پہنچتا ہوں. میں اس کے بعد اپلوڈ کروں تو آپ لوگ دیکھیں ہی نہیں. ردا کب تک اتنی غیر ذمہ داری سے پڑھو گی مجھے بتا دو. تمہیں فرسٹ ایئر کے پیپر اس سال نہیں دینے ہیں تو مجھے بتا دو, میں تمہیں پیپر نہیں دینے دوں گا. مطلب اگر میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈیو ایڈوانٹیج لیں. آپ لوگ یہاں جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو بے فکر رہیے, پیپر میں نہیں جانے دوں گا آپ کو میں. باقی سارے پیپرز دے دیجیے گا, اکاؤنٹنگ کا پیپر آپ اگلی اٹیمپٹ میں دیں گی. پھر یہ میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں بات, مذاق بالکل نہیں کر رہا آپ سے. میری طرف سے بالکل الاؤ نہیں ہوگا ایسی صورت میں, کیونکہ ایک دن آپ آتی ہیں ایک دن چھٹی کر لیتی ہیں. آپ کو بالکل سیریس ہونے کی ضرورت ہے. چھٹی اب ختم, جب بستر سے اٹھانا جائے نا تب چھٹی کیجیے گا. آپ نے ایک یو پی کو مذاق سمجھا ہوا ہے کیا؟ سسٹر کہاں ہے تمہاری؟ خیریت؟ دونوں ہو گئے؟ کل آن لائن کلاس لی تھی. آن لائن اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ موجود ہیں ذرا وہ بتائیں پلیز کہ ان میں سے جن بچوں نے کوشچن 24 اور نیکسٹ کوشچن کون سا ہے کوشچن 10, آپ میں سے کتنے بچوں نے ورک شیٹ نہیں بنائی ہوئی وہ ہینڈ ریز کریں. آپ میں سے کتنے بچوں نے ورک شیٹ نہیں بنائی ہوئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹیلی نہیں ہو رہی ہے, اگر وہ ٹیلی نہیں ہو رہی نو پرابلم, آپ نے بنائی ہوئی ہے بس اور کمپلیٹ بنائی ہے, اور جو بھی بیلنس آ رہا ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ورک شیٹ نہیں بنائی, ایک بھی نہیں بنائی, یا ایک بنائی اور ایک نہیں بنائی؟ وہ ہینڈ ریز کر رہے ہیں. آج والنٹیئرز کون ہے میری کلاس میں؟ مہک عادل, اور کون ہے والنٹیئر؟ ماہم بھی یہاں ہیں, علی محمد بھی یہاں ہیں. جب تم نے ایمن ویڈیو دیکھ لی, ریکارڈڈ لیکچر دیکھ لیا, تو بیٹا کام کیوں نہیں کیا میرا بچہ؟ شعیب صاحب آپ کے کام نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جی شعیب صاحب انمیوٹ کریں اور مجھے بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے. سر آج بنا لوں گا. آج بنا لو گے کیا؟ آلو قیمہ ہے جو آج بنا لو گے؟ ورک شیٹ. میں نے آج بنانے کو کہا تھا, آج کام کر کے آپ نے مجھے شو کرنا تھا. مطلب آج بنا لو گے کیا ہوتا ہے؟ کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ؟ آپ سے کہا تھا کام کر کے رکھنا ہے. آپ اگر کوئی مسئلہ تھا, طبیعت خراب ہے تو مجھے شیئر کریں. مطلب یہ کیسا جواب ہے آج بنا لوں گا؟ کوئی پرابلم تھی تو مجھے بتائیں کیا پرابلم تھی. سر بخار ہو رہا تھا. بخار ہو رہا تھا, اوکے ٹھیک ہے جی, شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے انمیوٹ کر کے بات کی. اوکے باقی سب لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. ارمان آپ نے کام کیا ہوا ہے؟
جلدی کریں, ٹائم کم ہے. اچھا جی, ابھی ہو رہے ہیں تقریباً 11:01. اب میں جن بچوں کے نام لوں گا وہ بچے C1 کے گروپ میں, جو ہمارا اکاؤنٹس کا گروپ ہے, اس پہ میں نے آج ایک فائل شیئر کی ہے. ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو وہ فائل اوپر چلی گئی ہوگی میسیجز آنے کے بعد. ابھی میسیجز آئیں گے کچھ بچوں کے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ وہ فائل واٹس ایپ پہ شیئر کروا دی. آپ چاہیں تو پرنٹ آؤٹ لے لیں, اور چاہیں تو آپ اس کو بے شک سافٹ کاپی کی شکل میں اپنے پاس رکھیں. میں یہاں اسکرین پہ سوال شو کروں گا, اس فائل میں 2-3 سوالات ہیں, وہ میں آپ سے شیئر بھی ابھی کرتا ہوں. یہ فائل ہے, اگر آپ چاہتے ہیں فوراً دیکھنا. یہ فائل ہے آپ کے سامنے, اگر آپ کو نظر آ رہی ہو. اور بیسیکلی یہ کچھ کوشچن ہے جو مجھے آپ سے اٹیمپٹ کروانے ہیں, تو میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیا ہے. یہ جو ابھی آن لائن سیٹ اپ میں ہونے, یہ مل جائے گی فائل, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے نام سے ہے یہ فائل. واٹس ایپ گروپ پہ ڈال دیے, آپ اس کو وہاں سے دیکھ لیجئے گا. اور جو بچے, اب میں جن بچوں کے نام لوں گا وہ اپنی ورک شیٹ کی پکچرز میکسیمم ود ان 10 منٹس واٹس ایپ گروپ پر امیجیٹلی اپلوڈ کر دیں گے. ود ان 10 منٹس میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. غلط یا صحیح آپ نے مجھے نہیں بتایا, اس کا مطلب ہے آپ سب نے کام کیا ہوا ہے. یہاں والے بچوں کے پاس میں کام چیک کر چکا ہوں, تو آپ کو واٹس ایپ پہ کچھ اپلوڈ نہیں کرنا. آپ صرف وہاں سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی شیٹ لے لیں گے. اور جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں فی الحال ابھی کلاس میں, ان سے میں مخاطب ہوں. اب نام لیتا جا رہا ہوں. یہ بچے, ماہرہ کافی دیر میں آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, کام نہ کرنے کی وجہ انمیوٹ کریں اور بتائیں. ماہرہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی سر جی سر فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میں کل گھر پر نہیں تھی. آپ کل گھر پہ نہیں تھی, خیریت؟ میں نے ابھی جوائن کیا, تبھی ہینڈ ریز کیا ہے, پوچھ کے ان سے. بیٹا میں نے کل آپ نے کلاس لی یا نہیں, یہ بتائیں. جی سر, لی تھی. تو آپ کو میں نے یہ بات کہی ہے نا کہ یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے ہمارا, اس سے اچھے خاصے ایم سر سی میں کیوز. آج کمپلیٹ کر لوں گی. سوری سر. آپ نے کام نہیں کیا ہے, جی. ٹھیک ہے, آپ میوٹ کر لیں فی الحال. شکریہ آپ کا. ارمان صاحب, آپ مجھے دونوں ورک شیٹ کی پکچر C1 کے گروپ پہ شیئر کروا رہے ہیں. ارمان صاحب, جس کا نام لیتے جا رہا ہوں وہ یس لکھتا جائے. ارمان صاحب, آپ مجھے دونوں ورک شیٹ کی پکچر واٹس ایپ پہ شیئر کروا رہے ہیں. تنیشا, آپ نے کام نہیں کیا ہوا. جب آپ لوگ آن لائن جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے, ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے آپ لوگوں کا. کام کیوں نہیں کیا ہوا آپ نے؟ فلک, آپ مجھے اپنا کام دونوں ورک شیٹ شیئر کروا رہی ہیں. ورک شیٹ کے ٹاپ پر یا پکچر لیتے ہوئے ورک شیٹ پہ کسی مناسب جگہ اپنا نام پراپر انداز میں لکھ دیجئے گا. سن لیا آپ لوگوں نے, آن لائن والوں نے میری بات؟ فلک اپنی ورک شیٹ شیئر کروا رہی ہیں. الیان اپنی ورک شیٹ شیئر کروا رہے ہیں. مشہود اپنی دونوں ورک شیٹ شیئر کروا رہے ہیں. سمر اپنی دونوں ورک شیٹ شیئر کروا رہے ہیں. عبداللہ شاہد صاحب اپنی دونوں ورک شیٹ شیئر کروا رہے ہیں. عبداللہ شاہد صاحب. طاہا نعیم صاحب, آپ کو نہیں کہا, آپ نے اوکے کیوں لکھ دیا بھائی؟ مشہود صاحب کو کہا میں نے. بھائی واٹس ایپ پہ ابھی نہیں کروا سکتے, اس کی کوئی خاص وجہ مجھے بھی بتا دیں پلیز, میں بھی جاننا چاہتا ہوں. کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں آپ کہ ابھی واٹس ایپ پہ شیئر نہیں ہو سکتا؟ بتائیں مجھے. مہک, یہ نام نوٹ کر لو اپنے پاس جو میں نے نام لیے ہیں ابھی. السلام علیکم سر.
वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। सर जो मेरा फ़ोन है ना, जो व्हाट्सएप है, वो वन ऑफ माई पेरेंट्स के पास है। वो मेरा फ़ोन मेरे पेरेंट्स के पास है अभी, इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप नहीं कर सकता, मेल कर सकता हूँ। अगर आप बोलें तो मैं आपको ईमेल कर दूँ सर। आपने काम किस तरह किया है? सर सॉफ्ट कॉपी? आपने जो शीट्स भेजी थी उनमें उनमें शीट्स पे किया है, हार्ड कॉपी में किया है सर, शीट्स पे अच्छा, तो फिर आप प्रिंट आउट निकाल के उस पे सवाल लिख के सॉल्व किए। तो आप उसकी पिक्चर भेजेंगे मुझे अभी, या फिर ईमेल किस तरह करेंगे? आप पिक्चर लेंगे ना मोबाइल से? यस सर। अच्छा, फिर ईमेल करेंगे मुझे? जी सर। आप इस वक्त क्लास किससे ले रहे हैं, लैपटॉप से या मोबाइल से? लैपटॉप से ले रहा हूँ सर। लैपटॉप से ले रहे हैं, ओके ठीक है। फिर आप मुझे ईमेल कर दें, कितनी देर लगेगी ईमेल में? 2 मिनट लगेगी सर। बस 2 मिनट में कर दीजिए, चलें मैं रुका हुआ हूँ। ओके, शुक्रिया। महक, मैं नाम रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहला नाम कहा था जनाब तनेशा ने तो काम नहीं किया हुआ, और फलक विकार नाम लिया था मैंने, इलियान नाम लिया था, ठीक है, मशहूद नाम लिया था मैंने, समर नाम लिया था मैंने, अब्दुल्ला शाहिद नाम लिया था मैंने। बस इन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है, शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अब जिन लोगों ने काम किया हुआ है, मसलन आयशा अब्दुल गफ्फार मुझे बताएंगी क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास, आयशा अनम्यूट कर लो फौरन, 1 सेकंड में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाकी लोग जी अपने सर। हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज, बाकी लोग हैंड डाउन कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हैंड डाउन कर दीजिए। जी आयशा मुझे बताएं, इस क्वेश्चन 24 के एडजस्टमेंट के दोनों डेबिट और क्रेडिट का सम क्या है आपके पास? 13,000। एक बार दोबारा कहेंगी? 13,000। 13,000। बाकी बच्चों के पास यही है, ओके। इसके बाद आप बताएंगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल। 10,02,000। 10,02,000। 1,02,000 या 10,02,000? चेक कर लो भाई। सॉरी 1,02,000। 1,02,000, ओके। इसके बाद बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। कितना? इतनी देर क्यों लग रही है लॉस बताने में? 9,000। शुक्रिया बहुत बहुत। अपने अपने ही काम को देख के बता रही हो ना? सर वो मैंने माइनस करके लिखा नहीं था, सिर्फ टोटल लिख अच्छा, लिया था। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। चलें जी, और किसी से बात करते हैं, आप म्यूट कर लीजिएगा। हरमैन, अनम्यूट करें बेटा। हरमैन, हरमैन जी ताहिर। सर। सर क्वेश्चन नंबर 10, जी। एडजस्टमेंट का टोटल। 36,224। 36,224। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल सर? 37,431। 37,000? नहीं सर, 3,70,000। अबे सबकी गिनती खराब हुई है, क्या हो गया भाई? 3,70,431। ओके, चलिए जरा रुकते हैं। 3,70,400। लेकिन हरमैन आप तो कुछ 31। यही बता रहे हैं, ओके। अच्छा आप म्यूट कर लीजिए। अमल अनम्यूट करो बेटा, अमल अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तबीयत अस्सलाम कैसी? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तबीयत ठीक है बेटा? सर अब बेहतर है जी सर। अच्छा, मेरा बच्चा बनाया हुआ है, वर्कशीट बनाई है? जी अच्छा ये बताओ कि तुम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो टोटल लिख के तुमने मुझे भेजा है ना, इसी वजह से मैंने तुम्हें अनम्यूट करने को कहा, वरना मुझे मनाहिल ने बता दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। बट मुझे बताओ कि तुमने ये 1,02,000 किस चीज का लिख के भेजा है मुझे बेटा? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल 1,02,000 तो नहीं बन रहा मेरा बच्चा, ये कौन से क्वेश्चन सर का है? मेरा सही 24। 24 नहीं, क्वेश्चन हाँ 24 नहीं, अब हम क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं मेरा बच्चा। ओके सॉरी सर। 10 का है मेरे पास 3,70,431। 3,70,431, ठीक है। बस बस मुझे यही जी कंफर्म सर। करना था। आप बिल्कुल आप म्यूट कर लें, सॉरी सर। आपकी आवाज खराब हो रही है, कोई बात नहीं।
अच्छा भाई, अपना मोहतरम मोहतरम या मोहतरमा, मोहतरम या मोहतरमा रविया, जी रविया अनम्यूट कर लो बेटा, रविया मेरा बेटा अनम्यूट करो, शाबाश रविया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहो। चलो ये बताओ, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस का सम क्या बन रहा है तुम्हारे पास? सर 1,70,322। ओके, और इनकम का सम ज्यादा है या कम? इनकम का सम ज्यादा है सर। ज्यादा है, तो बिजनेस को क्या हुआ? सर लॉस हो प्रॉफिट। गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट। मुझे लगा कहीं लॉस हुआ है गांव देहात में, ऐसा लगा, कच्चे से आवाज नहीं आई, नहीं लोग जंगल में कह रहे हैं कुछ नहीं गलतियां हैं, वो बोल रही है लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है ना? नहीं। कितना? जी जी प्रॉफिट हुआ। 87,178। जजाकुमुल्लाह मेरा बेटा, खुश रहो, म्यूट कर लो, बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, हम होमवर्क चेक कर चुके हैं। अब वादे के मुताबिक, वादे के मुताबिक क्या करना है भाई? आपको स्क्रीन नजर आ रही है मुनासिब? हमें डिस्कस करना है पेज नंबर बताओ अली। ओए होए, इतनी खतरनाक पिक्चर है ये तो, बहुत मुश्किल है आपको नजर आए। ये आपके पास बुक में है, तो यहाँ वाले तो इसे देखने की कोशिश ना करें, आंखें खराब हो जाएंगी बेचारों की। मैं भी इसे नहीं देखूंगा, बुक से बताऊंगा भाई। पेज नंबर 237। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस तरह से पिक्चर लेना छोड़ दी है, हाँ वरना आप सोचें ये सारी पिक्चर कैसी होती हैं, अल्लाह माफ करे। तो कैम स्कैनर का कमाल है, कैम स्कैनर इतना मुनासिब कर देता है कि ये आपको नजर आ जाता है लिखा हुआ, लेकिन ये एक अदद कैमरे की तस्वीर है। बहरहाल चलें, तो आप स्क्रीन आपके लिए नहीं है, बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, आप डिस्टर्ब होंगे इसको देखने से, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप अपनी बुक में चेक करें, आज ट्रायल बैलेंस में ताहा नदीम भाई, क्या आप पेज नंबर पे पहुंच गए? पहुंच गए। ट्रायल बैलेंस में आज सैलरीज के नाम से प्यारा बेटा पहला नाम क्या नजर आ रहा है बताओ? आवाज नहीं आ रही। पेज नंबर जिस पे है उस पे ट्रायल बैलेंस एक ही है भाई, और उसमें सैलरीज आपको ट्रायल बैलेंस में पहले किस नाम से नजर आ रही है? सबसे पहली बार सैलरी पेबल नजर आ रही है, प्रीपेड सैलरी नजर नहीं आ रही था भाई। हाँ बस मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को नजर भी आ रहा है या नहीं। शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने भेज दिए डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद क्या नजर आ रहा है बेटा बुक में? सैलरीज पेबल, फिर क्या नजर आ रहा है मेरा बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आज हम तीनों चीजें रिकॉर्ड करके बैठे हैं, और जरा तीनों के बारे में एक एक जुमला सुनना पड़ेगा आपको, वरना मैंने नोट किया है कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को भी मैंने समझाया तो मैंने देखा कि उनका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हुआ, उनके चेहरे जरा से बदले, और मुझे अंदाजा हुआ कि यार इन्हें समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने डिसाइड किया ये तो क्लास में बताने वाली चीज है, और मैं समझ रहा था कि ये इन लोगों को खुद समझ आ जाएगी। कोई बात नहीं, स्टूडेंट कहते ही उसे हैं जो कि अपने सवालात टीचर के पास लेकर आए, और शुक्रिया कि जो लोग मेरे पास ये सवाल लेकर आए, मुझसे पूछा, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से शेयर करना चाहता हूं। जो पहली बार प्यारे बच्चों हमें नजर आ रहा है प्रीपेड सैलरी, इसका मतलब है हमने सैलरी अदा की है और हम उसे समझ के बैठे हैं अपना एडवांस, अपना प्रीपेड, अपना एसेट। कितने रुपए एडवांस सैलरी अदा की हुई है हमने? आवाज ही नहीं आई। 26,000, 4,000 है, पता नहीं 36 और 26 और 46 कौन बोल रहा है, मुझे तो 4,000 ही पता है।
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, میں نے کسی کا نام تھوڑ لیا کہ آپ بول رہے ہیں آپ بول رہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے پری پیڈ سیلریز کی اماؤنٹ 4000 اس خوبصورت بورڈ پہ بھی نظر آ رہی ہے الحمدللہ, یہ لکھی ہوئی 4000, اور اس کا مطلب ہے ہم 4000 روپے ادا کر کے بیٹھے ہیں ایڈوانس کے طور پر. آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں. پھر سیلریز پہ بل لکھا ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ پیسے ابھی تک ادا نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہوا, ترجمہ یہ ہوا کہ ہم 10,000 روپے کا کام ملازمین سے لے چکے ہیں, کروا چکے ہیں, لیکن پیسے ہم نے ابھی تک پیسے ادا کرنا ہمارے بزنس کی لائبلٹی ہے. اور آخری والے کے بارے میں ترجمہ یہ ہوگا کہ سال کے دوران پورے سال میں ہم نے ادا کیے ہیں سیلری کی وجہ سے کتنے, دوبارہ بولیں, 35,000, اور ہم اس 35,000 کو سمجھ کے بیٹھے ہیں اپنا ایکسپینس. اچھا دیکھیں, اب اگر میں یہ چار کیس ہیں, پانچ کیس ہیں, اگر میں یہ 5 کیس پڑھاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کیس 1, 2, 3 اور 4 یہ تو ہیں آسان, لیکن آپ میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں 2 بھی سمجھاؤ یا 3 سمجھاؤ یا 4 بھی سمجھاؤ تو میں حاضر ہوں, آپ پہلے پوچھ لیں. ورنہ میں اس کا کیس 5 سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بچے کیس 5 میں بالکل کمفرٹیبل نہیں ہیں, تو اس لیے میں کیس 5 سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو 2, 3, 4 یا 1 سمجھنا ہے تو آپ مجھے بتائیں, میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. یا آپ نے آج تک اس سوال کو دیکھا ہی نہیں تھا تو بیٹا کتاب سے یہ پیج ہی پھاڑ کے پھینک دیجئے, ڈسٹ بن یہاں رکھا ہے, پھاڑیں اور جلدی سے لا کے یہاں پھینک دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ سوال جب میں نے آپ کو ایک ویڈیو لیکچر دیکھنے کو کہا تھا آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا, تو میں تو آپ کے بارے میں اب یہی پریڈکٹ کروں گا کہ آپ نے اس سوال کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو کیس 1, 2, 3, 4 اگر آپ پوچھیں تو سوچ سمجھ کے پوچھئے گا, کیونکہ میں کراس کوسچننگ کر کے جواب دوں گا. ایسا نہیں کہ آپ بولیں کیس 3 سمجھانا ذرا, پھر برابر والے کے گردے پہ کونی مارے اسے بولے تم کیس 2 پوچھو, پھر ایک اور کے گردے پہ کونی مارے بولے تم 1 پوچھ لو. تو بیٹے تفریح نہیں لگی ہوئی, ذرا ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے جو پوچھنا ہے. میں بتانے کو تیار ہوں لیکن کراس کوسچننگ کے ساتھ, کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا 1, 2, 3, 4, تو 1, 2, 3, 4 ابھی کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا. سب نے 1, 2, جنہوں نے 1, 2, 3, 4 پڑھا ہوا ہے بس وہی بتا دیں مجھے کہ 1, 2, 3, 4 میں کچھ مشکل ہے. جنہوں نے پڑھا ہوا ہے بس وہی مجھے بتا دیں, صرف 1, 2, 3, 4 میں کچھ مشکل ہے تو پوچھیں بے فکر ہو کے, مت سوچیں گے میں آپ کو ڈانٹوں گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی صحت پہ میرے ڈانٹنے سے کوئی فرق پڑا؟ ویسے کہ ویسے خوبصورت ہیں آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کی مرضی ہے. میں اپنا کام کروں گا, آپ اپنا کام کرتے رہیں. تو جو میرا کام ہے, جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مجھے کرنا ہے, اس میں ڈانٹنا بھی شامل ہے, آپ کی رہنمائی بھی شامل ہے, آپ کو صحیح راستہ دکھانا بھی شامل ہے. ٹیچر کا کام آ کے صرف اکاؤنٹنگ یا اپنا سبجیکٹ پڑھانا نہیں ہے, ہر لحاظ سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے, تو وہ تو میں کروں گا الحمدللہ. اب بتائیں کیس 1, 2, 3, 4 اگر آپ کلیئر ہیں. ہرمین بھائی پیج نمبر بتایا تھا میں نے 237, پیج نمبر 237 پہ, اور اگر آپ کو پیج نمبر نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, آپ یہ آپ کے لیے اسکرین شو کی ہوئی ہے سر میں نے, تاکہ آپ کو گھبراہٹ نہ ہو. چلیں اب فائنلی یہ کیس 5 پڑھ رہے ہیں ہم. میں بڑے ادب سے یہ بات کہہ دوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, اور اس معاملے میں آپ کو کہیں کہیں برا بھی لگتا ہے. اگر آپ کو کیس 1, 2, 3, 4 نہیں آتا تو آپ 5 سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا پلیز, کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے, اور نہ میں اتنا بڑا ٹیچر ہوں کہ میں آپ کو 1, 2, 3, 4 پڑھے بغیر 5 سمجھا دوں. تو جو بچے 1, 2, 3, 4 نہیں پڑھا ہے وہ سنیں, یہ نہیں بول رہا کہ وہ کانوں میں روئی لگا کے بیٹھ جائیں اور بولیں ہم تو سن ہی نہیں رہے. سن لیجئے, سن تو آپ ہیں ہی, سن بھی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو سنیے, سن لوگوں سنو, میں کیس 5 بتانے لگا ہوں, اور جسے ابھی سمجھ میں نہ آئے, اور اگر وہ سوئی بھی جاگ جائے, وہ جو سو گئی ہے اگر وہ جاگ جائے تو گھر جا کے 1, 2, 3, 4 پڑھ لینا. اس کے بعد 5 ایک بار دوبارہ دیکھنا یا ریکارڈڈ لیکچر اٹھا کے دیکھ لینا, تو تمہیں 5 سمجھ آ جائے گا. اور اگر ابھی سمجھ آ جائے تو زبردست بات ہے. کہتا ہے سیلریز ایکسپینس اس سال کا ہے کتنے روپے, آواز ہی نہیں آئی, 5000. سیلریز ایکسپینس اس سال کا 5000 روپے ہے. ابھی تو یہ کیا مذاق ہے,
ہم تو ٹرائل بیلنس میں لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی معصوم بچہ سیلریز ایکسپینس کو کمپیئر کرنے لگ جائے پری پیڈ سیلری سے یا سیلری پیبل سے, تو میں نے بتایا تھا نا کہ پولیو کے قطرے پلانے والے آ رہے ہیں, ابھی بھی پیئیں آپ, روزانہ کی بنیاد پہ پیئیں. اس کا مطلب ہے سیلریز ایکسپینس کو اوپر سیلریز ایکسپینس سے ہی میچ کرنا ہے. اچھا سر, اگر اوپر سیلریز ایکسپینس نہ ہوتا تو پھر پری پیڈ سے میچ کرتا. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اوپر سیلریز ایکسپینس بھی ہے, پیبل بھی ہے اور پری پیڈ بھی ہے. میرا بیٹا سب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر نیچے سیلری پیبل ہو تو سیلری پیبل کو سیلری پیبل سے میچ کریں گے. اچھا سر, اگر اوپر سیلری پیبل نہ ہو تو پھر سیلری پیبل کو کسی سے میچ نہیں کرتے, بس انٹری بناتے ہیں سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, سیلریز پیبل کریڈٹ. اچھا نیچے اگر سیلریز ایکسپینس لکھا ہو تو اسے اوپر ایکسپینس سے میچ کرتے ہیں یا پری پیڈ سے میچ کرتے ہیں. اگر نیچے پری پیڈ سیلریز لکھا ہو نیچے سمراٹ ایڈجسٹمنٹ میں, تو اسے اوپر پری پیڈ سیلری سے بھی میچ کرتے ہیں اور سیلریز ایکسپینس سے بھی میچ کرتے ہیں. سیلری پیبل کو بس سیلری پیبل سے میچ کرتے ہیں, باقی پری پیڈ کو سیلریز ایکسپینس سے بھی میچ کیا جا سکتا ہے اور پری پیڈ سیلری سے بھی میچ کیا جا سکتا ہے. اوکے جی, اٹینڈنس مارک کر دیجئے شکریہ کے ساتھ تمام بچے. بات آگے بڑھا رہا ہوں, اٹینڈنس مارک کرنے میں کھو مت جائیے گا. تو بھائی ہم اپنی بکس میں ایکسپینس لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بتاؤ کتنا؟ آواز نہیں آئی؟ 35,000 نظر آیا؟ 35,000 سیلریز ایکسپینس لکھا ہوا ہے. کون سی سائٹ پر؟ بولا نہیں جا رہا. ڈیبٹ سائٹ پر. اور وہ کہہ رہا ہے ایئر اینڈ پر آپ کی بکس میں سیلریز ایکسپینس نظر آنا چاہیے بس 5,000. اس کا مطلب ہے ہم نے خرچہ لکھا ہوا ہے, زیادہ خرچے کو کریں گے. تو ایک بات تو بڑی سمپل ہے کہ سیلریز ایکسپینس کریڈٹ ہونا چاہیے. کتنے سے؟ 30,000 سے. اوکے جی, کریڈٹ کر دیا. ابھی سولوشن نہ شو کر رہا ہوں نہ آپ دیکھ رہے ہیں, بس صرف میری بات سن رہے ہیں. سیلریز ایکسپینس کریڈٹ کر دیا کتنے سے جناب؟ 30,000 سے. اب بات یہ ہے کہ ڈیبٹ میں کیا آئے. تو اگر کوئی بچہ پری پیڈ سیلریز ڈیبٹ لکھ دے 30,000 روپیز سے تو وہ غلط ہوگا. اچھا آپ کے دماغ میں انٹری پہلی بار یہی آئے گی اگر آپ نے 1 2 3 4 پڑھا ہوا ہے تو, ورنہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا ادب سے کہ بھائی نہیں سمجھ آ رہا لعنت بھیجیے, مٹی ڈالیے, دعا کریں یہ اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ آئی نہیں پیپر میں. ورنہ اگر پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں تو میری بات غور سے سنیں. 99% بچوں کے دماغ میں ایڈجسٹمنٹ جو آتی ہے, پڑھے لکھے بچوں کے دماغ میں, وہ آتی ہے بھائی سیلریز زیادہ لکھ کے بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے ابھی کام کروایا اور پیسے ادا, تو خرچہ تو ہوا نہیں لیکن پیسے دے دیے تو وہ ہمارا پری پیڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی انٹری بننی چاہیے. یعنی آپ میں سے جس بچے نے اس سوال کو گھر پہ اٹیمپٹ کیا ہے خود سے اور انٹری سوچی ہے, میں اسے گارنٹی سے کہتا ہوں اس نے انٹری سوچی ہوگی پری پیڈ سیلریز ڈیبٹ سیلریز ایکسپینس کریڈٹ 30,000 روپیز, یہ آپ نے پہلی بار سوچی ہوگی. لیکن جب آپ نے سولوشن دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ نہیں بھائی وہ تو پری پیڈ 30,000 ریکارڈ نہیں کر رہا سر, اس نے تو سیلریز پیبل بھی ڈیبٹ کیا ہوا ہے. اب کیوں کیا ہوا ہے آئیے اب اس کے بارے میں بولتا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ سیلریز پیبل ڈیبٹ ہوا ہوا ہے, ہم یہ بھی ایزیوم کر رہے ہیں ہمیں سولوشن نہیں پتا. لیکن آج پری پیڈ 30,000 سے ڈیبٹ نہیں ہوگا. سر کیوں نہیں ہوگا, وجہ بتائیں. کیونکہ جب سال کے دوران جب ہمارا خرچہ ہی سیلریز ایکسپینس کا اس سال کتنا ہے بتاؤ, اس سال کا خرچہ سیلری کا کتنا ہے بیٹا؟ آواز نہیں آئی. 5,000 بیٹا, تہا نہیں 35 نہیں نا میرا بیٹا, اس سال کا سیلری کا خرچہ کتنا ہے 5,000 اور ہم لکھ کے بیٹھے ہوئے 35. تو کیا ہم پاگل واگل ہو گئے کہ ہم نے 35 لکھ دیا؟ ہم نے یقیناً پیسے دیے ہوں گے کتنے 35,000 اور ہم نے اسے سمجھ لیا تھا اپنا. لیکن بات یہ ہے اس 35,000 کے اندر ہم نے لازمی جو سیلری پیبل کی اماؤنٹ ہوگی وہ بھی ادا کی ہوگی, اور وہ ادا جب کی ہوگی تو ہمیں سیلری پیبل کو کرنا چاہیے تھا کم. لیکن ہم سمجھے کہ جیسے وہ بھی ہے ہمارا اسی سال کا خرچہ ایکسپینس. پھر کہہ رہا ہوں یہ والا جملہ, یہی ہے وہ کی ورڈ جو میں آپ کہہ رہا ہوں. جب ہم نے سیلری پے کی ڈیورنگ دا ایئر
تو ہمیں ساری اماؤنٹ کو خرچہ سمجھنا نہیں تھا. سر کیوں؟ کیونکہ سوال میں سیلری پیبل نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کتنا 10,000. اس کا مطلب ہے ساری سیلری ہمارے لیے ایکسپینس نہیں ہے, کچھ اماؤنٹ پیبل بھی تھی, تو ہمیں چاہیے تھا ہم اپنے پیبل کو کرتے کم, کیونکہ ہم پیسے ادا کر رہے تھے. لیکن ہم نے ساری اماؤنٹ کو پے کرتے ہوئے سمجھ لیا اپنے بزنس کا. چپ ہو گئے آپ لوگ, آواز ہی نہیں آ رہی ہے. ایکسپینس, تو ایکسپینس کو تو آپ سب کم کر رہے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آج وہ ساری اماؤنٹ پری پیڈ نہیں ہے. ریزن کیونکہ اس میں سے کچھ اماؤنٹ وہ ہے جو ہم پر ادا کرنی تھی واجب, اور ہم ڈیورنگ دا ایئر ادا بھی, لیکن ہم نے لائبلٹی کو کم. تو اب لائبلٹی کو کر دیجئے کم. کتنی لائبلٹی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے؟ آواز نہیں آئی. تو پوری 10,000 سے لائبلٹی کو کر دیا کم. بولا صحیح ہے سر, ہم نے 35,000 دیے تھے نا ٹوٹل, 35 میں سے 10,000 ہماری پرانی لائبلٹی تھی, 35 میں سے 5,000 تو اس سال کا کیا تھا ہمارا خرچہ, اور 10,000 تھی پرانی وہ لائبلٹی بھی ادا, اس سال کا 5,000 کا خرچہ بھی ادا. کتنے پیسے ادا ہوئے اس طرح ٹوٹل؟ 15,000. لیکن ہم تو خرچہ لکھ کے بیٹھے ہوئے 30, تو اس میں ابھی بھی کتنے روپے زیادہ لکھے ہوئے؟ 20,000. یقیناً وہ 20,000 کا کام ہم نے ابھی کروایا, اور وہ پیسے ہم نے ایڈوانس ادا کیے ہیں. تو اس 20,000 کو ہم نے نام دیا ہے پری پیڈ سیلریز. دوبارہ پیش کرنا پڑے گا اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1 2 3 4 ایڈجسٹمنٹ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ میں پڑھاتے ہوئے کیا انداز اختیار کر رہا ہوں, وہ انداز جو ایک اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. میں ایز اے ٹیچر ہوں تو ٹیچر کے طور پہ ہی پڑھاتا ہوں, لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھ کے سوچتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ 1 2 3 ایڈجسٹمنٹ 4 بنانے کے بعد جب اس ایڈجسٹمنٹ پہ آئے گا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, وہ کہے گا ہر بار سر نے انٹری کیا بنوائی ہے؟ سر نے بولا تھا جب ایکسپینس کم ہوگا تو پری پیڈ ڈیبٹ ہوگا, اور جب پری پیڈ کم ہوگا تو ایکسپینس ڈیبٹ ہوگا, ایکسپینس بڑھے گا. ایکسپینس کم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی خرچہ ہوا نہیں ہے, ان یوز اماؤنٹ پری پیڈ ہوتا ہے. اور اگر پری پیڈ کم ہو تو ہم کہتے ہیں پری پیڈ ایسٹ کم ہو تو وہ بدل جاتا ہے ایکسپینس میں, ایکسپینس بڑھتا ہے. آج ہم ایکسپینس کو کم کر رہے ہیں. کتنے سے کم کر رہے ہیں؟ آپ سولوشن آپ کے سامنے شو بھی کر دو, میرا خیال ہے آج ہم ایکسپینس کو کم کر رہے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں, اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اگلے پیج پر 30,000 سے ایکسپینس کو کم کر رہے ہیں ہم, نظر آ رہا ہے. اور سیلری پیبل کو ڈیبٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سیلری اب ہمارے لیے پیبل رہی. سر کیسے پتا چلا پیبل نہیں رہی؟ کیونکہ ہم سال کے دوران خرچے سے بھی زیادہ پیسے ادا. تو بھائی وہ دو ہی باتوں کے ہو سکتے ہیں, یا تو کوئی پیسے پرانے ہم پر ادا کرنے تھے واجب, یا پھر ہم نے دیا ہوگا ملازمین کو ایڈوانس. نہیں سمجھ میں آیا؟ آخری بار کہہ رہا ہوں, آخری منٹ ہے اور آخری بار کہہ رہا ہوں, ہم نے ڈیورنگ دا ایئر ٹوٹل سیلری پے کی, بولو کتنی؟ ڈیورنگ دا ایئر ٹوٹل سیلری ہم نے پے کی کتنی؟ 5,000. اللہ معاف کرے, دماغی توازن خراب ہو گیا پڑھنے کے بعد. ڈیورنگ دا ایئر انگریزی میں بول دیا, غلطی ہو گئی. سال کے دوران ہم نے خرچہ سیلری کا ادا کیا کتنا؟